قرآنی معلومات: کل صورتیں 114، کل رکوع 540، کل آیات 6666، کل الفاظ 86430، کل حروف 3,23,760۔ لمبی صورت سورۃ البقرہ، سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر، فضیلت کے لحاظ سے لمبی آیت آیت الکرسی، نزول کے اعتبار سے پہلی سورۃ العلق، پہلی نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ مکی صورتیں 86، مدنی صورتیں 28، قرآن مجید کے نام 55، حروف مقطعات کی تعداد 14، کل پارے 30، کل منازل 7، کل سجدے 14۔ نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، یاد رکھیے گا یہ نزول کے اعتبار سے ہے بئی معنی کہ اس کے اندر جو احکامات نازل ہوئے، احکامات والی آیات اس سے پہلے ہوئی، یہ احکام والی آیات کے اعتبار سے آخری آیت ہے۔ سورۃ شفا کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ قرآن کا دل کون سی صورت ہے؟ سورۃ یاسین۔ قرآن کی دلہن کون سی صورت ہے؟ سورۃ الرحمن۔ زینت القرآن کون سی صورت ہے؟ سورۃ الرحمن۔ وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں؟ سورۃ توبہ۔ وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 بار ہے؟ سورۃ النمل۔ اس میں 2 بار اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ تو اس کے اندر مذکور ہے، اس کے اندر سورۃ النمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو خط لکھا تھا تو اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، تو وہ واقعہ اس کے اندر ہے اور ایک مرتبہ اس سورت کے شروع کے اندر ہے، تو اس لیے اس کے اندر 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جامع القرآن کس صحابی کا لقب ہے؟ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختلف قراتیں رائج ہو چکی تھی تو ان کو جمع کر کے ایک ہی قرات کو رائج کیا تھا۔ جنگ یمامہ میں حافظ شہداء کی تعداد 700 تھی۔ اس جنگ کے اندر تقریباً 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لڑی گئی تھی، جو کہ ایک ختم نبوت کے منکر، ایک کذاب جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی تھی، تو اس کے اندر 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین شہید ہوئے تھے جو کہ حافظ تھے۔ اس جھوٹے جو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، جس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی تھی۔ قرآن مجید میں انبیاء کے نام تقریباً 26 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے نام قرآن مجید میں ہیں۔ مکی صورتوں کا موضوع کیا ہے؟ مکی صورتوں کے اندر توحید، رسالت، آخرت کا ذکر عموماً ملتا ہے۔ انبیاء کے واقعات، صبر کی تلقین، یہ بھی مکی صورتوں کے اندر خاص طور پر آتے ہیں۔ مدنی صورتوں کا موضوع جو ہے وہ عبادات، معاشرتی مسائل، جہاد کے مسائل، معاشی مسائل اور تعزیرات وغیرہ، یہ مدنی صورتوں کے اندر عام طور پر ان کا ذکر ملتا ہے۔ اب آگے کون سی خواتین کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ ملکہ بلقیس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، بعض کا صراحتاً اور بعض کا اشارتاً واقعتاً خواتین کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔
قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا؟ قرآن مجید میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا۔ لفظ اللہ قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ اللہ قرآن مجید میں 2697 مرتبہ لفظ اللہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ نزول کا کل زمانہ 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے۔ قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ کس نے کیا؟ قرآن مجید کا پہلا فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ برصغیر میں پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ برصغیر کے اندر پہلا اردو ترجمہ 2 اشخاص نے کیا۔ نمبر 1 شاہ رفیع الدین نے اور سیکنڈ نمبر پر ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ترجمان القرآن کون سے صحابی ہیں؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہلے کاتب وحی صحابی کون ہیں؟ پہلے جو کاتب وحی ہیں مکہ مکرمہ کے اندر وہ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مدینہ الرسول اور مدینہ منورہ میں پہلے کاتب وحی صحابی کون ہیں؟ مدینہ میں جو پہلے کاتب وحی تھے وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ قرآن پاک کے اعلیٰ درجے کے قاری تھے۔ ان کی بہت ساری یہ خوبیاں تھیں۔ یہ قرآن پاک کو اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے تھے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ ابی بن کعب کو کہے کہ مجھے قرآن مجید کی تلاوت سنا۔ اس لیے یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ درجے کے قاری بھی تھے۔ کن کفار کے نام قرآن مجید میں ہیں؟ قرآن مجید میں فرعون، قارون، حامان، ابو لہب کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں کس شخص کا نام لے کر بربادی کی دعا کی گئی؟ قرآن مجید میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیلہ ان دونوں کا نام لے کر ان کے لیے بد دعا کی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف بد دعا کی تھی۔ قرآن مجید میں کن صورتوں کے نام انبیاء کے نام پر ہیں؟ سورۃ یوسف جو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر ہے، سورۃ محمد جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر ہے، سورۃ ابراہیم جو کہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ہے، سورۃ نوح یہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر، سورۃ ہود یہ حضرت ہود علیہ السلام کے نام پر، اور سورۃ یونس یہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر ہے۔ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ایک حرف کے پڑھنے پر ملتی ہیں۔ 1/3 قرآن کے برابر کون سی صورت ہے؟ 1/3 قرآن کے برابر سورۃ الاخلاص ہے۔ قرآن مجید میں کس حکیم کا نام ہے؟ حکیم لقمان کا نام قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہ حکیم لقمان ہے کون؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تھا۔ یہ حبشی النسل تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکمت اور دانائی کی باتیں اپنے غیب کے علم سے سکھائی تھیں۔ یہ بہت ہی عقل مند اور بہت ہی سمجھدار انسان تھا۔ یہ نبی نہیں تھا بلکہ یہ ولی تھا۔ آگے قرآن مجید میں کس پتھر کا نام آتا ہے؟ قرآن مجید میں لؤلؤ، یاقوت اور مرجان ان 3 پتھروں کا نام ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ناقابل معافی گناہ کس کو قرار دیا گیا؟ قرآن مجید میں ناقابل معافی گناہ شرک کو قرار دیا گیا۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع ہے انسان۔ سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ملتا ہے قرآن مجید میں؟ قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے پہلے ہی پارے کے اندر۔ قرآن مجید کتنی آسمانی کتابوں کا ذکر ہے؟ قرآن مجید میں 3 کتابوں کا ذکر ہے، تورات، زبور اور انجیل، اور چوتھی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید خود ہے۔ ہجرت مدینہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورت یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ خواتین میں پہلی حافظ قرآن عورت حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ باب القرآن کون سی صورت ہے؟ باب القرآن سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید کس صحابی نے جمع کیا؟
قرآن مجید حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے۔ تمام مذہبی کتابوں میں مشترکہ احکامات کون سے ہیں؟ تمام مذہبی کتابوں میں مشترکہ احکامات توحید، شرک، اخلاقیات یہ مشترکہ طور پر بیان ہیں۔ آداب کس صورت میں ذکر ہیں؟ آداب کا ذکر سورۃ الحجرات میں ہمیں خاص طور پر ملتا ہے۔ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کی ابتدا کس مہینے میں ہوئی؟ قرآن مجید کی ابتدا رمضان شریف میں ہوئی۔ قرآن کی آخری احکام والی وحی کس جگہ نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی آخری احکام والی وحی میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ قرآن کی روح سے عزت کا معیار کیا ہے؟ قرآن کی روح سے عزت کا معیار تقوی ہے۔ مکمل صورت، مکمل دعا وہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ مصارف زکوٰۃ کس صورت میں مذکور ہے؟ مصارف زکوٰۃ سورۃ التوبہ میں مذکور ہے۔ جمع قرآن پہلی مرتبہ کس صحابی کے دور میں ہوا؟ جمع قرآن پہلی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید پہلے موجود تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر جس کے پاس جس طرح کی وسعت ہوتی تھی اس پر وہ قرآن پاک لکھ لیتا تھا۔ بعض لوگوں نے پتوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، بعض لوگوں نے ہڈیوں کے اوپر، بعض لوگوں نے چمڑوں کے اوپر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع فرمایا۔ سورت آگے ہے واقعہ معراج کس سورت میں ہے؟ واقعہ معراج سورت بنی اسرائیل اور سورت نجم کے اندر ہے۔